حضرات ذکر یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، ہر چند کی باتیں آپ کے لیے بے انتہا مشکل ہے، اور آپ یہ سن کر ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہی آپ نے یہ چھوڑ دی ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ بوریت محسوس کر رہے ہوں اور مشکل ہوں، اور مشکل چیزیں انسان کے لیے خصوصاً پاکستانی عوام کے لیے سمجھنا بے انتہا مشکل ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بعض باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن ذاتی ذکر میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف گوگل کے اوپر احادیث دیکھ لینا، اور گوگل کے اوپر احادیث دیکھنے کے بعد اس کے نیچے لفظ صحیح اور لفظ ضعیف یہ نقل کر لینا کتنا آسان ہے، جبکہ جو محدثین نے اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی ہے کس بنا پر کی ہے کہ یہ روایت صحیح کیوں ہے یا یہ روایت ضعیف کیوں ہے، اور وہ وضاحت نہ سمجھنا یا اس وضاحت کو نظر انداز کر دینا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن ذات ذکر یہ محدثین کی محنت ہے۔ یہ تو شیخ ناصر البانی کا موقف تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے علاوہ شیخ ناصر البانی کے دور میں جب شیخ ناصر البانی زندہ تھے، خود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے علماء نے کہا کس بنا پر کہتے ہیں کہ بھی پہلے تشہد کے اندر درود پاک اور دعا پڑھ سکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ شیخ ناصر البانی کے دور میں علماء جو محدثین تھے وہ شیخ ناصر البانی سے اس موقف میں کیا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ میں انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کے سامنے جمہور محدثین کا جو موقف ہے وہ بھی بیان کروں گا، اور شیخ ناصر البانی کے دور کے جو محقق علماء تھے یا جو آج بھی علماء موجود ہیں وہ اس موقف کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ میں بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خلاصہ حضرات ذکر یہ کہنا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت آسان کام ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح نکھار کے واضح کر دینا، اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ بھی ہمارا یہ جو موقف ہے وہ حتمی ہے اور وہ اصولی ہے اور وہ قرآن حدیث کا ہے، جبکہ حضرات ذکر آپ یہ یاد رکھیں شروع دن سے احادیث کے صحیح ہونے میں، حدیث کے ضعیف ہونے میں، حدیث کے معنی کے سمجھنے میں محدثین کے درمیان اختلاف رہا، اختلاف کی بنیاد پر مسائل نکلتے رہے، بعض ایک مسئلے کو لیتے رہے، بعض دوسرے مسئلے کو لیتے رہے، جب کوئی ایک مسئلہ لیتا رہا دوسرے کے نزدیک اگر دلیل اس کی دوسرے شخص کی قوی تھی تو اس نے وہ مسئلہ لے لیا، یعنی اب اسی بات کو لے لیں کہ بعض کے نزدیک جن کے نزدیک شیخ ناصر البانی کی دلیل کیا ہے، قوی ہے، وہ شیخ ناصر البانی کی دلیل پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا پڑھ سکتے ہیں، اور بعض کے نزدیک جو دیگر علماء محدثین ہیں وہ بھی تو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، جب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بیان کروں گا پھر آپ کو تفصیلاً پتہ چلے گا کہ علماء کس طرح مشکل انداز سے حدیث کے مسائل نکالتے تھے، کس طرح روایت کی تحقیق کرتے تھے تاکہ کہیں تحقیق غلط نہ ہو جائے، کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں فرمان رسول جو فرمان رسول ہے اس کا انکار نہ ہو جائے، کہیں فرمان رسول جو فرمان رسول نہیں ہے وہ جو بات جو رسول اللہ کا فرمان ہے اس کو فرمان رسول نہ بنا دیا جائے، یہ کتنا ایک مشکل کام تھا حضرات ذکر، جب کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکے ٹکے کے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن کو دینی شعور ہی نہیں ہوتا، جن کو دینی جو اصول ضابطے ہیں احادیث کے بارے میں، جرح و تعدیل کے بارے میں، استدلال کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ببانگ دوہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے ان کو چینل بناتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے چینلوں پر بیٹھ کے بس ایک راپ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح ہے، یہ فلان یہ روایت جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ، جبکہ ذات ذکر ان کا یہ کہنا جمہور محدثین کے جو 1400 سال کے محدثین کی محنت ہے اس پر پانی پھیرنا کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جمہور محدثین کا جو استدلال کا اسلوب ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی جگہ سے پڑھے نہیں ہوتے، اور صرف وہ اردو کتابوں سے استدلال کر کے اردو کتابوں کو دیکھ کے وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے، جبکہ اب وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر سمجھیں، جبکہ ایسا نہیں حضرات ذکر، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو جمہور محدثین کی جو آراء ہے، کوئی بھی حدیث ہے یا قرآن کی جو آیت ہے اس کو
جمہور مفسرین، جمہور محدثین جو عربی اللسان تھے، جو عربی جانتے تھے، جو لغت کے معنی جانتے تھے، جو حدیث کی پرکھ رکھتے تھے، جو علل حدیث کو پہچانتے تھے، جو حدیث کے سکم اور حدیث کے ضعف، حدیث کی صحیح ہونے کے، حدیث کے اس کی اسلوب تھا، وہ سب وہ جانتے تھے. وہ جو حدیث کا معنی بیان کرتے تھے وہی جمہور آج اول سے لے کے آخر تک محدث کی نیند اسی بات کا کیا اعتبار ہوتا ہے، اسی بات کو قبول کیا جاتا ہے. ہر چند بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ باتیں آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن میں آپ کو اسے بتانا ہی چاہتا ہوں، یہ آپ کو صرف میں ان لوگوں کو آئینہ بھی دکھانا چاہتا ہوں جو اپنے شیشے کے آگے بیٹھ کے اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کو مزید نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس آئینے کے اندر صرف ہمارا ہی چہرہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ آئینے کے آگے ابھی بیٹھے ہیں، جبکہ اس آئینے کے آگے 1400 سال کے محدثین بیٹھ چکے ہیں، اور 1400 سال کے محدثین نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، اور وہ 1400 سال کے محدثین کے فیصلے انہی کا اعتبار ہوگا. اور وہی کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے زیادہ قریب تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے اسلوب کو جانتے تھے، صحابہ کے مزاج کو جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے، اور علل حدیث کے جو محدثین تھے ان کے مزاج کو جانتے تھے، ان کی اصطلاحات کو جانتے تھے. لہٰذا انہی کی بات کا کیا ہوگا، اعتبار ہوگا. خلاصہ کلام حضرات ذیوکار یہ نکلا کہ یہ شیخ ناصر الالبانی کی جو وضاحت تھی، جو میں نے آپ کے سامنے کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے آگے مزید دیکھ لیا جائے گا کہ آگے کیا بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں جمہور محدثین کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے میں کیا کروں گا، بیان کروں گا. مقصود تنقید کرنا نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ یہ جانا جائے کہ محدثین نے کتنی محنت کی ہے، اور محدثین کی محنت پر پانی نہ پھیرا جائے، محدثین کی محنت کو جوتی کی نوک پر نہ رکھا جائے. جیسے کہ ہم نے بعض لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ بھی سنے ہیں کہ ہم فلاں جو محدثین کی محنت ہے اس کو جوتی کی نوک پر سمجھتے ہیں. ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم اسی بات کو کیا کریں گے، سمجھیں گے، جبکہ حضرات ذیوکار یہ باتیں عند اللہ قابل گرفت ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمہور محدثین نے جو حدیث کی وضاحت کی ہے، جمہور محدثین نے جو قرآن کا معنی بیان کیا ہے، اس پر اتفاقی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.